بلوچستان رقبے کے لحاظ سے آدھا پاکستان ہے، اور آبادی اس کی بکھری ہوئی ہے، 2 کروڑ 2.25 کروڑ کے قریب جو ابھی سینسس ہوئی ہے اس میں ہے۔ دیکھیں بلوچستان کی ایک اہمیت ہے، یہاں آپ کو دنیا کا خوبصورت ترین بے انتہا قیمتی ساحل ملے گا، معدنیات یہاں پہ ہیں۔ پھر ہماری جو لوکیشن ہے، لوکیشن کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ایران لگ رہا ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، اور اسی طریقے سے پھر باقی سلسلے ہیں، تو اسی وجہ سے اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کو دہشت گردوں نے سو کالڈ، میں تو ان کو دہشت گرد بھی نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا وہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، جو بچوں، عورتوں، اور ان میں بھی ان کو تمیز نہیں ہے، اور نہتے لوگوں کو شہید کرنا۔ تو انہوں نے اپنی ماجگاہ اس کو بنایا ہے، کیونکہ رقبے کے لحاظ سے میں نے عرض کی کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اس میں پہاڑ بھی ہیں، میدان بھی ہیں، ریگستان بھی ہے، ہر طریقے کی آپ کو یہاں پہ ماحول ملتا ہے۔ پھر ان کی ایزی اپروچ جو ہے، جو ہمارے مخالف جو پاکستان دشمن ممالک ہیں، وہاں سے ایزیلی ان کو اپروچ ملتی ہے، وہاں سے ان کو وظیفہ ملتا ہے، پیسے ملتے ہیں، وایا افغانستان یہ انٹر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ انہوں نے بطہ خوری کر کے، بیرونی آقاؤں کے ٹکڑوں پر پل کے اپنے کو یہ اس طریقے سے نہتے لوگوں پر، بے گناہ لوگوں پر، عورتوں پر، بچوں پر حملے کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایزی ٹارگٹ بنا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہوگی۔ کل میں نے جب ایک بچے نے طلعت شاہوانی نے سرنڈر کیا ہے، وہ BLA والے اس کو رگڑا کے لے گئے، تو واپس آیا، تو میں نے یہی کہا کہ انشاءاللہ اب ریاست کمزور نہیں ہے۔ کل بھی میں نے نہیں، یہی تو کہا، اگر ریاست کمزور، عبد الرحمن کیتھران صاحب میں معذرت کی بات آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ریاست اگر کمزور نہیں ہے تو یہ جو 2014 سے لے کے اب تک ایک سیف سٹی پروجیکٹ آپ نے بنانا تھا، اس کے تحت کیمرے لگنے تھے، آپ کو پتہ چل جانا تھا کون کیا کر رہا ہے، آپ کی ان ملک دشمنوں پر نظر ہونا تھی، سر یہ کیوں نہیں مکمل کر سکے؟ کیا اس کی وجہ بھی آپ یہی کہیں گے کہ رقبہ بہت بڑا تھا اس لیے نہیں ہو سکا، یا پھر پاکستان مخالف لوگوں نے ہونے نہیں دیا؟ یقیناً یہ آپ کو میں درست کر دوں، 2014 نہیں ہے، بلکہ یہ پروجیکٹ 2011 میں سٹارٹ ہوا، اور آج اس کو 13 سال ہو گئے۔ بالکل ہم اپنی نااہلی تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری سستی اور نااہلی کی وجہ سے آج تک یہ سیف سٹی کیمرے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے عناصر ہیں، اگر اس میڈیا پہ میں منہ کھول لوں گا تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ بہرحال میں اس کی ذمہ داری، میں اس کا منسٹر بھی رہا ہوں IT کا، میرے زمانے میں یہ میچور بھی ہوئے، گو کہ میں چند مہینوں کے لیے تھا، کیونکہ میں ٹاٹ کا پڑھا ہوا بندہ ہوں، مجھے IT کی بہت سمجھ نہیں ہے، تو میں نے معذرت کر لی تھی کہ یہ ڈپارٹمنٹ مجھ سے نہیں چلتا ہے، نہ میں چلا سکتا ہوں۔ تو جام کمال کی حکومت میں پھر وہ یہ پورٹ فولیو جام صاحب کے پاس چلا گیا، انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ یہ سر دیکھیں یہاں پر لوگ مر رہے ہیں، اچھی بات ہے آپ نے تسلیم کیا، لیکن یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں سر، اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بدتر اور کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نا منہ کھولوں گا تو مسئلہ بنے گا، لوگ مر رہے ہیں سر، یہ بلوچستان کے وزیر کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ بالکل آپ وجہ فرماتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پردے میں ہی رہنا چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ اس عوام کے لیے، پاکستان کے لیے اور سب کے لیے بہتر ہے۔ سر آپ پردہ اٹھائیں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ جب میں نے اپنی نااہلی تسلیم کی کہ میں اس کا IT کا منسٹر رہا ہوں اور میں اس IT کو نہیں چلا سکا، اس کے بعد جام صاحب چیف منسٹر کے طور پر وہ یہ پروجیکٹ چلاتے رہے، اور اس کے بعد پھر مختلف منسٹریوں کے تحت، میں کسی کا نام نہیں، میں کیتھران صاحب نام لیں، آواز کو لوگ مرے ہیں یہاں پہ۔ نااہلی تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس پروجیکٹ کو جب میرا دور تھا میں کمپلیٹ نہیں کر سکا، اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ہاں آج یہ آپ نہ کہیں کہ آج میں حلفاً آپ کو کہتا ہوں کہ صبح کو میں جاگ رہا تھا
حالانکہ چھٹی کا دن تھا جب یہ واقعہ ہوا، اور میں آپ کو مطلب حلفاً کہتا ہوں کہ اس وقت سے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. یہ واقعہ یا مستونگ کا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کا واقعہ ہوا ہے جس میں ایک باپ اور ماں کا وہ مکالمہ شامل کیا گیا ہے کہ جی وہ بچہ کہتا ہے آج میرے پیٹ میں درد ہے، میں اسکول نہیں جانا چاہتا ہوں. تو ماں کی ممتا، جو جیسے میں نے کہا کہ ریاست بھی ماں کی طرح ہوتی ہے. نہیں سر، ریاست ماں نہیں ہے، یہ ریاست ماں نہیں ہے. جو سوئی رہے 11 سال سوئی رہا ہے، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں نے کیمرے لگانے. سر ایک منٹ سر، معذرت کے ساتھ کیتھران صاحب ایک منٹ سر. آپ کا دل یا میرا دل اگر خون کے آنسو روتا ہے ڈزنٹ میٹر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر. اور پلیز یہ کہنا ڈر دیں اب ہم لوگ کی ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، یہ ریاست ماں کی طرح نہیں ہے. ماں اپنے بچوں کی لاشیں نہیں دیکھتی ہے، اور 11 سال 14 سال سوئی نہیں رہتی ہے. سر آپ کو کیمرے لگانے چاہیے تھے. 2 کروڑ کی آبادی آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی سر. NFC ایوارڈ آپ لیتے ہیں، آپ کو امداد آپ کو ملتی ہے، اس حکومت کو ملتی ہے، کہاں لگتے ہیں وہ پیسے؟ اب ان لوگوں کو میں کیا بتاؤں جن کا پیارا مر گیا، جن کے بچے مر گئے، ان کو میں کیا بتاؤں کہ وزیر اپنی نااہلی تسلیم کر رہے ہیں؟ دیٹس آل. بالکل بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں. دیکھیں میں نے میرا بھائی شہید ہوا تھا، میرے گھر میں بیوائیں تھیں، ہماری اپنی قبائلی ایک جنگ تھی. دیکھیں جو بیوہ رات کو اکیلی ہوتی ہے نا، یا اس کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، وہ بستر میں رضائی میں منہ چھپا کے جو روتی ہے نا، اس کے آنسو کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے. اس کا آنسو کا ایک ہی حل ہے کہ کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچا. کب پہنچائیں گے سر؟ میں نے بیوائیں، میرے گھر میں آج بھی بیوہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک شہید کی بیوہ ہے. آج وہ سفید سر ہو گئی ہے، وہ سفید سر بال آ گئے جب وہ جوان تھی، وہ بیوہ ہو گئی. تو مجھے پتا ہے، میں دیکھا ہے، میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے. وہ رات کے اندھیرے میں چپکے جو اپنے بچوں کو گود میں لے کے روتی ہے نا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتا ہے. اس کا ازالہ ایک ہی ہے کہ آپ کو کرنا پڑے گا. سر جی 10,000 میرے پاس ڈیٹا، میں نے پہلے بھی کہا 10,000 سکولوں میں بجلی پانی کی سہولت میسر نہیں. اچھا 48% بچے جو سکول جاتے ہیں وہاں پہ 4 دیواری نہیں ہے سکولوں کی، سکول اساتذہ کی وجہ سے، ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے عدم افعال ہیں وہ. اچھا 35,000 ڈاکٹرز نرسز ڈگریاں لے کر بے روزگار ہیں، 3500 جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. 70% بلوچستان خطے غربت سے نیچے ہے سر. اچھا یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دہشت گردوں نے کو تو کیفر کردار تک آپ پہنچا دیں گے. یہ جو محرومیاں ہیں اہل بلوچستان کی سر، یہ دہشت گردوں کی وجہ سے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ میں آپ کو بتاؤں یہی دہشت گرد ہیں. میری کانسٹیچوئنسی میں میں نے ہر 2-3 کلومیٹر پہ پرائمری سکول بنایا ہے، ہر 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں مڈل سکول ہے، ہر 7 سے 8 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہائی سکول ہے. یہی گمراہ، یہی دہشت گرد نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. لٹرلی میرے سکولوں کو بم سے اڑایا گیا. میرے علاقے میں ٹیچر کام پڑھانے جاتے تھے، ان کو انہی جو ریاست مخالف عناصر ہیں وہ اس صوبے کو محکوم رکھنا چاہتے ہیں. میرے علاقے میں ابھی پچھلے چند عرصے میں انہوں نے کوئی 7 سے 8 بجلی کے اس کے ٹیلی فون کے ٹاور اڑا دیے. ٹاور اڑانا کیا، ایک لوہے کا ایک ٹاور گرا دینا وہ نہیں، انہوں نے ان علاقوں پہ زندگی تنگ کر دی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ منسلک تھے، ان کو دنیا سے کاٹ رہے ہیں. بنیادی چیز جو بھی بیکورڈنس ہے، بنیادی 70 سے لے کر آج تک بنیادی طور پہ یہ قوم پرست اور یہ جو دہشت گرد ہیں قوم پرست ہیں. میں ان کو ذمہ دار گردانتا ہوں. کیوں؟ تھوڑا بھی حکومتیں ایکشن لیتی ہیں تو یہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بلوچستان پہ فوج کشی ہو گئی، بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے. دیکھیں آپ کو اگر ایک ٹیومر نکلا ہوا ہے، آپ اس کو پٹیاں کرتے ہیں، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو کاٹیں گے نہیں، آپریشن نہیں کریں گے، اس کو جڑ سے نہیں نکالیں گے. تو آپ کرپنگ ڈیتھ میں ہمیشہ بلوچستان آج تک 70 سے لے کر آج تک کرپنگ ڈیتھ میں گزر رہا ہے. اور صرف ذمہ دار میں قوم پرستوں کو دوں گا اور میں ان دہشت گردوں کو دوں گا کہ کوئی ترقی کا کوئی جہاں اور جو اس پہ قابو نہیں پا سکے جا کے مشینری اڑا دیتے ہیں. جہاں پہ سکول بن رہا ہے اس کو تو سر اس پہ قابو کس نے پانا تھا نا؟ یوب سے لے کر خوزدار تک جتنے بھی روڈ کے پروجیکٹ جن روڈوں پر کام ہو رہا تھا یہ گئے ہیں، وہاں پہ بتخوری کی ہے اور ان کو بند کرایا کام.
آپ کو میں اوپنلی ایک بحیثیت ایک منسٹر بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سر دیکھیں سوال یہ ہے کہ اتران صاحب کہ ان کو روکنا تو آپ نے تھا نا سر, آپ کے پاس اسٹیٹ مشینری تھی, طاقت تھی, بندوق آپ کے پاس تھی سر, لیکن آپ کر سکے. I'm so sorry. آپ کا بہت بہت شکریہ.